الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہ عبادت ہے، یعنی یہ افضل عبادت ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، ان بندوں سے جو اسے پکارتے ہیں، ان بندوں سے جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان بندوں سے
جو اسے خلوص دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے جب پریشان حال اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا یرفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب بہت سخی اور بہت حیا والا ہے، اسے جب بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ بندہ کو خالی لوٹا دے، وہ بندہ کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، بندہ کی وہ تقدیر جو اسباب سے متعلق ہے، اس تقدیر کو دعا ٹال دیتی ہے، اس تقدیر کو دعا ٹال دیتی ہے، اور نیکی اور احسان سے عمر اور وقت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغنی حذر عن قدر، کسی ہوشیار شخص کو اس کی تقدیر سے، اس تقدیر سے جو اٹل تقدیر ہے، کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَالدُّعَاءُ يَنفَعُ بِمَا وَقَعَ وَبِمَا لَمْ يَقَعْ، دعا کام آتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، مدد کرتی ہے، ان مواقع پر بھی یا ان چیزوں میں بھی جو پیش آ جاتی ہیں یا جو ابھی پیش نہیں آئی ہیں۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَتَعَالَجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشانی اترتی ہے، دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے، دعا اس پریشانی کو روکتی ہے، دعا اس پریشانی کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، اور دعا اور بلا دونوں کے درمیان یہ رسہ کشی، یہ مقابلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے ایک مسلمان کی زندگی میں دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور خاص طور سے رمضان کا یہ مہینہ، جس طرح سے یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، رات کی عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، اسی طرح سے یہ مہینہ ذکر و اذکار اور دعاؤں کے اہتمام کا بھی ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں اللہ رب العزت نے روزہ کی فرضیت
اور روزہ کے احکام کو ذکر کیا، ان آیات کے درمیان اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان بندوں سے بہت قریب ہوں، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے سے، بندوں سے اپنی بے پناہ محبت کے ذریعے سے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت اور مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مستجاب دعاؤں کا ذکر کیا، وہ دعائیں جو اللہ کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، جو دعائیں اللہ کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا، مظلوم کی دعا، ایک والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا۔ جب وہ روزہ دار روزہ کی حالت میں ہوتا ہے، یا دوسری روایت میں جب وہ روزہ دار افطار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول کی جائیں، اس کی دعائیں رد نہ کی جائیں، اس کی مرادیں پوری کی جائیں، اس کی پریشانیاں دور کی جائیں۔ لیکن جب دعاؤں کو ان آداب کے ساتھ جب دعائیں کی جائیں گی جو دعاؤں کی قبولیت کے آداب ہیں، تب ان دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا۔ علماء نے دعاؤں کے آداب کو کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ دلائل کے ذکر کرنے کا موقع تو یہ نہیں ہے، لیکن آداب اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم جو دعا کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو ہی پکاریں۔ دعا کے وقت ہمارا ذہن اور ہمارے دل میں وسوسے نہ آئیں، اسباب نہ آئیں۔ زبان پر تو دعا ہو لیکن دل میں یہ ہو کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اور یہ کام کر لیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ اسباب پر یقین نہیں، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد۔ دعا کے اندر جب اخلاص ہوگا تب وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعا شروع کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پاکیزہ نام قرآن کریم کے اندر آئے، صحیح احادیث میں آئے، ان ناموں کے وسیلے سے، ان ناموں کو واسطہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ مثال کے طور پر اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، ہم پر رحم کر۔ اے اللہ تو غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کے وقت ہمارا اپنے رب پر حسن ظن ہو کہ ہمارا رب
ہماری دعا کو سن رہا ہے اور ہمارا رب ہماری دعا کو قبول کرے گا. دل میں کھٹکا نہ ہو کہ معلوم نہیں دعا قبول ہوگی کہ قبول نہیں ہوگی. رب کے ساتھ حسن ظن، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں اپنے بندے کے، جب میرا بندہ مجھ سے حسن ظن رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اور اسی کے ساتھ دعا میں جد اور تاکید. دعا کی جائے تو اس طرح نہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے اس کام کو کر دے. اگر کے ساتھ نہیں، تاکید کے ساتھ، جد کے ساتھ کہ اے اللہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری حاجت ہے، تو میری اس ضرورت کو پوری کر، تو میری اس حاجت کو پوری کر. بار بار دعا کرے، کثرت سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر قبولیت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے. مایوسی کا شکار نہ ہو، نا امیدی کا شکار نہ ہو، بلکہ اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری دعاؤں کو سن رہا ہے اور میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرے گا. دعا کرنے کے وقت خشوع اور خضوع کا اظہار اور حضور قلب کے ساتھ زبان پر دعا ہو اور دل بھی اسی دعا کی طرف لگا ہوا ہو، دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو. غافل دل کے ساتھ کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. خشوع ہو، خضوع ہو، دعا کرنے والا دعا کرنے کے وقت اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا، اپنی ضرورت کا اور اپنے رب کے سامنے اپنی مسکنت کا اظہار کرے، مسکنت کا اظہار کرے. دعا کے اندر جتنی زیادہ عاجزی ہوگی، جتنی زیادہ بے بسی کا اظہار ہوگا، اس دعا کے قبولیت کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا. اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے. اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کی بھی رعایت ہونی چاہیے. رات کے آخری پہر دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. بندہ جب نماز پڑھتا ہے سجدے میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جب دعا کرنے والے کو وہ گھڑی میسر آ جائے تو پھر اس گھڑی کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. حدیث کے شارحین کے مختلف اقوال اس سلسلے میں ہیں کہ وہ وقت کون سا ہے، وہ گھڑی کون سی ہے، لیکن بعض محدثین اور بعض علماء کا یہ معمول تھا کہ جمعہ کے دن وہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے تھے. دعاؤں کا وہ عصر سے لے کر مغرب تک بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اسی طرح نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے اس وقت کو بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ تو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں اور دعا کی قبولیت کے آداب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علماء نے دعا کی قبولیت کے جو موانع ہیں، دعائیں کیوں قبول نہیں کی جاتی، دعائیں کیوں رد کر دی جاتی ہیں، علماء نے اس کو بھی لکھا ہے. اور اس میں سر فہرست علماء نے یہ لکھا ہے کہ دعا کرنے والے کی کمائی، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا یہ حلال ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کا ذکر کیا جو پریشان حال ہوتا ہے، سر کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، رب کی ربوبیت کی دہائی دیتے ہوئے اس کو پکارتا ہے یا رب یا رب. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ بندہ کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کے لیے، گناہ کی بات اور گناہ کے کام کے لیے دعا نہ کرے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا وہ دعا قبول نہیں ہوگی، یا وہ کوئی ایسی دعا کرے گا جس سے اس کے رشتے پر ضرب آئے گی، رشتہ کٹے گا، کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی لازم آئے گی، ایسی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دعا کرنے والے کو دعا کی قبولیت کے لیے عدم استعجال، جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ دعا کرے فوراً دعا کا اثر وہ دیکھ لے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اس کی پوری کر دیتا ہے، یا تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، یا جس چیز کے لیے وہ دعا کرتا ہے اسی جیسی کوئی دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، اور یا تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا ثواب آخرت کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اور اس دعا کا اجر اور اس دعا کا ثواب قیامت کے دن اسے دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ یہ دعائیں اس لیے ذکر کی گئی ہیں تاکہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور ان دعاؤں سے ہم اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے، ظاہر ہے کہ یہ دعائیں اللہ کے سب سے مقرب بندوں کی ہیں، یہ دعائیں اللہ کے سب سے مقرب بندوں کی ہیں۔ تو جب ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے، اپنے رب سے لو لگائیں گے، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، تو پھر ان دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا۔ دیکھیے کہ کس طرح کی دعائیں اور کن چیزوں کے بارے میں دعائیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کی ہیں۔ ایک مسلمان جب دعا کرے تو اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان، اس کا دین سلامت رہے، اس لیے کہ یہی ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کا دین، اس کا ایمان، اس کی توحید، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر یہ سرمایہ محفوظ نہیں تو پھر کچھ بھی اس کے پاس نہیں، کوئی چیز بھی اس کے پاس محفوظ نہیں، یہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا کہ ربی جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام۔ ایک نبی، دیکھیے ایک نبی اپنے توحید کی حفاظت کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا۔ تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری دعا ایک مسلمان کے لیے دین کی حفاظت کی دعا ہے، رب اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام۔ اسی طرح ایک مسلمان اس بات کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نمازوں کا پابند بنائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ اسی طرح ایک مسلمان اس بات کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ نیکی کے کام اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے ہی کیے جاتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی،
وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے نیک اعمال کروں. دیکھیے ایک مسلمان دعا کرتا ہے، میں ایسے نیک اعمال کروں جن اعمال سے تو راضی ہو جائے. ایک مسلمان فتنوں سے بچنے کی دعا کرے. دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، دین کے فتنے ہیں، دنیا کے فتنے ہیں، مال کے فتنے ہیں، اولاد کے فتنے ہیں. فتنوں سے بچنے کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے رب جب تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دی، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ آئے، ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر بگاڑ اور فساد نہ پیدا ہو جائے. اور اسی طرح اس بات کی بھی دعا کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے نفرت نہ ہو، میل نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، عناد نہ ہو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اے رب تو ہمیں بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے لیے کینہ باقی نہ رکھ. دل کی صفائی اس کے لیے دعا کی جائے. اور اسی طرح اگر کسی پر کوئی آفت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، ربی انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں پریشان حال ہو گیا، میں مغلوب ہو گیا، تو میری مدد فرما. اور اسی طرح اس موقع پر حضرت یونس کی دعا کا بھی خاص طور سے اہتمام کیا جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو یاد کرے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ تکلیف نے، بیماری نے مجھے گھیر رکھا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر رکھا ہے تو حضرت زکریا کی دعا یاد کرے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اگر کوئی شخص کاروبار کی ترقی کی دعا کرنا چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو مجھے اپنے جس بھی خیر سے، جس بھی برکت سے نوازے گا، میں اس وقت اس کا محتاج اور میں اس وقت اس کا ضرورت مند ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اسی طرح دعا کرنے والا جب دعا کرے تو خاص طور سے اپنے والدین کے لیے دعا کرے، چاہے اس کے والدین اس کے ساتھ اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا میں نہ ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو میرے والدین پر خصوصی رحمت نازل کر، جس طرح بچپن میں انہیں ہمیں پالا اور پوسا ہے. اور اسی طرح یہ دعا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ تو مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، اور مومنوں کو قیامت کے دن معاف کر. اور اسی طرح والدین کو چاہیے کہ خاص طور سے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اولاد کی صلاح کے لیے، اولاد کی فلاح کے لیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اس دعا میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا، ربی اوزعنی
ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. اس دعا کے بارے میں امام ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جا. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے. اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعا کے قبولیت کی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ تمہاری دعاؤں کو سن لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کے جو اوقات ہمیں میسر ہیں، ہم ان اوقات کو اپنے نیک کاموں سے، نیک اعمال سے، روزہ سے، نفل عبادتوں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے اور دعاؤں سے آباد کریں. اور بار الہا تو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں بار الہا تو ان کی پریشانی کو دور کر. جو برسرے روزگار ہیں بار الہا تو ان کے روزگار میں برکت دے. جو بے روزگار ہیں انہیں برسرے روزگار کر دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت یاب فرما دے اور اس ملک کو اور پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. مسلمانوں کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو، ان کے کاروبار، ان کے مراکز اور مدارس کی بار الہا تو حفاظت فرما. دشمنوں کے شر سے اور دشمنوں کی سازشوں سے بار الہا تو انہیں محفوظ رکھ. بار الہا تو اس دین کو غالب رکھ اور اس دین کے ماننے والوں کو غلبہ دے اور عزت دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ. جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر.